ایک دن حضرت محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو پریشان دکھتے ہو۔ عرض کی نہیں سیدی ایسی کوئی بات نہیں، مگر شیخ نے مرید کے بے چین دل کا حال جان لیا تھا۔ پھر پوچھنے پر سارا ماجرا بتا دیا تو اس پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اگلی بار جب حضرت بو علی قلندر ایسا کچھ فرمائے تو ان سے عرض کرنا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں، اپنے شیخ کو میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ حضرت امیر خسرو بہت خوش ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر حضرت بو علی قلندر نے ایسا ہی فرمایا تو آپ نے کہا حضرت آپ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں، اپنے شیخ کو میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ تو حضرت بو علی قلندر مسکرائے اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، تو جب آنکھ بند کی تو دل کی آنکھ کھل گئی اور امیر خسرو بارگاہ محبوبیت یعنی بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے اور پہنچ کر ہر ولی اللہ کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر حضرت محبوب الہی نظر نہ آئے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ عرض کی حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ، تو آپ اس سے اوپر والی کچہری میں چلے گئے۔ وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو پھر ہر اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر آپ کو آپ کے شیخ نظر نہ آئے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا خسرو کسے تلاش کرتے ہو؟ عرض کی حضرت اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے اوپر والی کچہری میں جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے امیر خسرو 7ویں کچہری جو کہ آخری کچہری ہے تک پہنچ گئے اور ہر ولی کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہر منزل کے ساتھ ساتھ اتنے دن کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں بھی آقا علیہ السلام موجود تھے اور آپ کے بالکل قریب ایک بزرگ تھے اور ان کے بالکل پیچھے ایک اور بزرگ تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا کیجئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ حضرت محبوب الہی تھے اور ان کے بالکل آگے جو بزرگ تھے، جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک تھے۔ جب حضرت امیر خسرو نے اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یہ مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان میں سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو ساتھ ہی حضرت بو علی قلندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور آپ ساتھ ہی پھر اس دنیا فانی میں واپس آ گئے۔ لیکن آپ وجد میں تھے، جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور یہ کلام لکھا نمی دنم کے آخر چون منم دیدار۔ اس سارے واقعے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح آقا علیہ السلام ہر کچہری میں موجود ہیں، اسی طرح آپ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے ہر امتی کا احوال اور نام تک جانتے ہیں، جبھی تو امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب ہوئے تھے۔ دوسری یہ کہ حضرت بو علی قلندر حضرت امیر خسرو کو ان کے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے۔ اس سب واقعے میں حضرت امیر خسرو کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب ان ناچیز کو بے حد کے عزیز ہے کہ وہ یہ کہ سیدی علیہ السلام آپ سے 7 بار مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ وہ تو بڑے لوگ تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا۔ ہم جیسے گناہ گار تو صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں اور دعا کہ اے مالک ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما اور وہ ہمیں جب ہمارے نام سے مخاطب کریں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو، نہ کہ گناہوں سے ہم شرمندگی سے اپنے سر کو جھکائے ان کے سامنے حاضر ہوں۔ الہی آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔